الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا شمس الضحا بدر الدجا سبحان اللہ صدر اولا نور الہدا کہف الورا منبع الوجود والعطا سبحان اللہ عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیقنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم زرحمت کن نظر برحال نظارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ بکار خیس حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پشیمانم اغسنی یا رسول اللہ ندانم جست مل جائے ندانم جست مابائے تو ہی ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ گدائے آمد سلطان با امید کرم نالا تہی داما مگر دانم اغسنی یا رسول اللہ ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبرست عثمان آب زمزم علی حج اکبرست حمد و صلاة کے بعد صدر بزم عارفاں زینت بزم عاشقاں پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت صاحب صدق و صفا پیکر تسلیم و رضا جانشین حضرت قلندر کبریاء حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ ساہو چک شریف معزز محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر میرے مسلک کی بہار علماء کے زمین اختشام حضرات علم دانش میں اور آپ سب عزت مآب جناب حاجی چودھری اللہ رکھا صاحب چیئرمین صاحب کے اصال ثواب کے لیے یہاں حاضر ہیں عزت مآب گرامی قدر جناب صوفی حاجی محمد یوسف قادری صاحب اور ان کے برادران نے اپنے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا حضرات گرامی قدر بندہ مومن کتنا خوبصورت انسان ہے کہ
جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو اپنی زبان سے قرآن پڑھتا ہے، اور جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اسے قرآن کے تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ جب قبر میں چلا جاتا ہے اسے قرآن کے تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ لفظ انسان اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے، ہر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے القاب کے ساتھ پکارا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی جائے، مجھے پیر صاحب کہا جائے، مجھے قاری صاحب کہا جائے، مجھے شیخ الحدیث کہا جائے، مجھے چودھری صاحب کہا جائے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے فاضل کہا جائے۔ ہاں ہاں، امام الانبیاء کے غلاموں، میں اور آپ وہ ہیں کہ جنہیں انسان اللہ وحدہ لا شریک نے کہا ہے۔ انسان ہونا اتنی بڑی معراج ہے کہ خالق لم یزل نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ لفظ انسان رب نے پروفیسر صاحب ہمارے لیے پسند فرمایا۔ آج ہم اسے گالی سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہے ہو انسان بن تو ہم اسے کہتے ہیں مجھے کہا ہے۔ ہاں ہاں، انسان تو مجھے میرے خدا نے کہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے رب کو میرا انسان بننا بہت پسند ہے۔ ہم حاجی بنے، قاری بنے، عالم بنے، فاضل بنے، شیخ الحدیث بنے، مفتی بنے، شیخ بنے، جو کچھ مرضی بن جائیں، آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ میرے سمیت ہم سب انسان بن جائیں۔ ہم سب انسان بن جائیں۔ میں نے ابتداءً عرض کیا ہے کہ مومن اس بلا کا نام ہے، مسلمان کیسی خوبصورت شے کا نام ہے۔ کسے مسلمان کہا جاتا ہے؟ جب زمین کے اوپر ہے تو خود قرآن پڑھتا ہے، جب زمین کے اوپر ہے تو پیشانی کو سجدوں میں جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا ہے، جب خود زمین سے اوپر ہے تو اتحیات میں بیٹھ کر معراج پاتا ہے، جب خود زمین کے اوپر ہے تو سجدوں میں جھک کر پیشانی کو سجدوں سے مزین کر کے یہ معراج پاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب کے الہ ہونے کا اعلان، اقرار، تقرار کرتا ہے، اور جب یہ قبر میں چلا جاتا ہے اسے قرآن کے تحفے بھیجے جاتے ہیں، اسے ایصال کیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، ایصال کرنا، وہاں پہنچتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ سلطان المشائخ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ آستانے پہ جلوہ فرات ہیں، ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا شیخ میری بیٹی ہے، وہ انتقال کر گئی ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، وہ چاند سا چہرہ تھا میرے لیے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ میری آس تھی، مجھے اس سے پیار تھا، وہ انتقال کر گئی ہے۔ میں نے رات کو دیکھا ہے کہ وہ قبر میں ہے لیکن اسے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اس پہ کرم نوازی فرمائیں، اللہ کے حضور دعائیں التجا کریں۔ آپ کی دعا چونکہ مستجاب ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا فرمائیں، اس پہ رب کرم فرما دے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ سلطان المشائخ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، نقشبندیوں کے سرخیل، دیکھ اللہ کا ولی، کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی گھنٹا نہیں دیا، کوئی پھونک نہیں ماری، کہا گھر چلی جا، اول و آخر درود پاک پڑھ کر سورہ تکاثر 3 مرتبہ پڑھ کے سو جانا، اور میں اس بچی کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس پہ اپنا کرم فرما دے گا۔ خالق لم یزل اس پر کرم فرما دے گا۔ وہ خاتون گھر پہنچی، رات کو باوضو ہوئی، سورہ تکاثر 3 مرتبہ پڑھی، اول و آخر درود پاک پڑھا، گھر چلی گئی، سو گئی، یا اللہ میری بیٹی پہ کرم فرما دے۔ ادھر اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا لیے، سلطان المشائخ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ دوسرے دن حضرت بایزید بسطامی نے دیکھا کہ وہ بچی ہے، جنت میں ہے، ایک کرسی میں بیٹھی ہے، حور و غلمہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا تو فلاں خاتون کی بیٹی نہیں، وہ کل میرے پاس تو یہ آ کر کہہ رہی تھی کہ تجھے جہنم کا عذاب ہو رہا ہے لیکن تو جنت میں بیٹھی ہے۔ اس نے کہا ہاں، اس قبرستان میں ہمیں 70 لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟
70 लोगों को अजाब हो रहा था। एक बुजुर्ग यहाँ से गुजरे, एक बुजुर्ग यहाँ से गुजरे, उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर रब की बारगाह में अर्ज की कि मालिक इस दुरूद पाक की बरकत से इस कब्रिस्तान वालों पे अपनी रहमत फरमा दे। वो कहती हम 70 खवातीन थी, 70 औरतें थी जिन पर अजाब वारद था, अजाब हो रहा था। उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अजाब में कमी फरमा दी और जहन्नम से जन्नत का रास्ता बता दिया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बंदे मोमिन के लिए इनाम ये है, लेकिन वजह ये है कि हम मोमिन बन जाएं। मोमिन कैसे बना जाता है? मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन वो है जो अपना तज़किया कर लेता है, मोमिन वो है जो अपना तस्फिया कर लेता है, मोमिन वो है कि जिसकी जुबान झूठ और चुगली के लिए नहीं खुलती बल्कि अल्लाह के जिक्र के लिए खुलती है। मोमिन वो है कि जिसका सीना दुनिया की मोहब्बत और रहमत में नहीं होता बल्कि इश्क रसूल से मुअत्तर और मुनव्वर होता है। हाँ हाँ, मोमिन किसे कहा जाता है? मोमिन वो है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क और मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने शब और रोज ऐसे अमाल में मसरूफ हो जाता है, मशगूल हो जाता है जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह के रसूल को पसंद है। लेकिन आइए, हमारा तज़किया क्यों नहीं होता? हमारा तस्फिया क्यों नहीं होता? हमें रिकत कल्ब क्यों नहीं मिलती? हमारी नजरों में हया क्यों नहीं आती? हालांकि हम हर रोज 5 वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की सदाएं भी लगाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम पे उसके बावजूद झूठ जारी है, चुगली जारी है, गीबत जारी है, रिकत कल्बी नहीं मिलती, खुशू व खुजू नहीं मिलता, खशियत नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि हम जो फातिहा पढ़ते हैं वो रट्टे वाली पढ़ते हैं, जो हमने इब्तदा में रट्टा लगा लिया था। कारी साहब ने हमें याद करवा दी थी। हम मस्जिद में भी जाते हैं, जल्दी जल्दी से जाते हैं, भाग कर जाते हैं, वुज़ू मुकम्मल नहीं होता, जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ना हमें कानों को हाथ लगाने की फिक्र, ना हाथ बांधने की फिक्र, ना हमें ये पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। खशियत तब मिलती है जो कर रहे हो उसका इदराक हो रहा हो। खशियत तब मिलती है जो कर रहे हैं उसका इदराक हो। हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इदराक होना चाहिए, फाम होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं इशाले सवाब के लिए बैठे, हम यहाँ बैठे हैं दुआ के लिए बैठे, बस यही वजह है। फिर दूसरी बार फिर वही नक्शबंदियों के सरदार की बारगाह में चलते हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। जब कहा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किरात फरमा रहे थे, गश खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। कई घंटों के बाद होश आया, मुरीदों ने उठाया, तलामिज़ा ने उठा लिया, कहा हुजूर नमाज तो हर रोज होती है, किरात तो हर रोज होती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो हर रोज पढ़ा जाता है, लेकिन कभी ये मामला दरपेश नहीं आया। आज वजह क्या थी? आपने फरमाया देख खशियत किसे कहते हैं, रिकत किसे कहते हैं। फरमाया नमाज बेहयाई से रोकती है, लगवियात से रोकती है, हसनात में मशगूल होने का पैगाम देती है। लेकिन किसी मस्जिद के बाहर आपने जंजीर बंदी देखी है कि जिसके साथ नमाजियों से शैतान को उतार कर बांध दिया जाए? हालांकि बात ये नहीं, बात ये है कि उस ख्याल में वो शख्स रहे कि अभी किस बारगाह से आया हूँ, अभी फिर उसी बारगाह में जाने वाला हूँ। बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा जब कहा, पूछा गया कि हुजूर वजह क्या थी? आपने फरमाया जब मैंने ये अपने रब के साथ वो अहद किया ना कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, लेकिन मेरे दिल में फौरन ख्याल आया बायज़ीद अगर रोजे महशर इस अमर पर तुझे पूछ लिया गया कि इबादत मेरी करता था, मदद मुझसे मांगता था, दवा लेने के लिए तबीब के पास जाता था, दवा लेने के लिए हकीम के पास जाता था। अगर मुझसे यही पूछ लिया गया तो उस वक्त बायज़ीद तेरा क्या हाल होगा? बेहोश होकर गिर पड़े, रिकत आली हो गई, खशियत आ गई। तब रिकत कल्बी मिलती है कि जब दिल में पाकीज़गी आती है, दिल में पाकीज़गी आती है। ये बातें तनकीद के लिए नहीं, मैं अपनी इस्लाह के लिए पेश कर रहा हूँ। दिल में पाकीज़गी आती है ताकि हम जो यहाँ बैठे हैं हमारा कुछ बैठने का मकसद पूरा हो सके। दिल में पाकीज़गी कैसे आती है? भाई ये आंख अल्लाह ने हमें अता फरमाई है और एक ही दिमाग है, 2 आंखें, सबकी 2 आंखें, एक
ایک دماغ ہے، لیکن ہم جب بیٹی کو دیکھتے ہیں تو خیال کیا کرتا ہے؟ آنکھ وہی دیکھ رہی ہے، دماغ وہی ہے، دل وہی ہے، انسان وہی ہے۔ جب بیٹی کو دیکھتا ہے تو خیال اور ہے، جب ماں کو دیکھتا ہے تو خیال اور ہے، جب بیوی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے خیال اور ہے، جب بہن کو دیکھتا ہے خیال اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی یوسف صاحب کو دیکھیں تو خیال میں حاجی یوسف صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر احسان صاحب کو دیکھیں تو خیال میں ڈاکٹر احسان صاحب آتے ہیں، پروفیسر جو ہے بٹ صاحب کو دیکھیں تو خیال میں پروفیسر صاحب آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آنکھیں وہی تھیں، خیال جدا جدا ہے۔ آنکھیں وہی تھیں، خیال جدا جدا ہے۔ یہی طریقت کا سبق ہے، یہ ہمیں اہل تصوف نے سکھایا ہے کہ تصوف میں ان سے انسانیت پا کر انسان معراج پر کیسے پہنچتا ہے اور پھر اس کو رقت قلبی کیسے ملتی ہے۔ ہاں وہ ایسے ہی ملتی ہے۔ وہ خیال تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھ رہا ہوں، بھئی مجھے اور آپ کو نماز میں کانٹا چبھ جائے، دوران نماز ہم کھڑے ہوں تو کوئی شخص آئے وہ ایک سوئی چبھا دے تو ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں، فوراً سے سی کی آواز نکلتی ہے۔ پڑھنا بھول جاتے ہیں، فوراً سے سی کی آواز نکلتی ہے۔ ہاں ایک ایسے شخص نے بھی نماز پڑھی ہے جسے اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب اللہ للمشکلات والنوائب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ تیر پنڈلی میں لگتا ہے، جب نکالنے لگتے ہیں درد اتنا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا ٹھہرو، ابھی نماز میں کھڑے ہوں گے تو نکال دینا۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اپنے رب کے ساتھ محو کلام ہوئے، تیر نکال لیا گیا۔ میان عاشق و معشوق ہم رمزیست کرامن کاتبین را خبر نیست، تیر نکال لیا گیا۔ بعد میں دریافت فرمایا نماز ادا کرنے کے بعد کہ یہ خون کیسا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی پنڈلی مبارک میں جو تیر لگ گیا تھا وہ ہم نے نکال لیا ہے، آپ کے جسم اطہر سے یہ خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی، مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی۔ یہ ہے رقت قلبی، یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے تصفیہ قلبی۔ لیکن حضرات گرامی قدر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں رقت نہیں ملتی، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سجدوں میں پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں، اہل اللہ کی بارگاہ میں بھی آتے ہیں، درود و سلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں، ختم شریف میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر کا پیغام ربانی بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ رقت قلبی نہیں ملتی، خشیت قلبی نہیں ملتی، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تصفیہ قلب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چار ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہمارے اس کو ہلاک کر رہی ہیں، ہمارے ایمان پہ گرد چڑھا رہی ہیں۔ آئیے پہلے وہ بیماریاں سماعت فرمائیے، پھر ان کا تدارک تھوڑا سا پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ پہلی بیماری کیا ہے؟ انا، میں ہوں۔ عربی کے چار لفظ پیش کر رہا ہوں، سعودی والے بندے بیٹھے ہیں۔ انا، میں ہوں، نحنو، ہم ہیں، لی، یہ میرا ہے، اندی، یہ میرے پاس ہے۔ بھائی بندے کہتے ہیں نا میرے جوڑ کا کوئی بندہ ہے، میرے جوڑ کا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اس شخص کا باغ تھا پھلوں سے لدا ہوا، کہتا ہوں میرے جوڑ کا کوئی بندہ ہے، میرے جوڑ کا کوئی بندہ ہے، میں جو رکاؤں گا پھر جاؤں گا ڈسٹرب نہ کروں، میرے جوڑ کا کوئی بندہ ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ شخص جا رہا ہے، باغ ہیں پھلوں سے لدے ہوئے، جیسے ہم کہتے ہیں ابھی ابھی ہم نے یہ فصل کاٹی ہے چاول کی تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے میرا بڑا اچھا فصل ہو رہا ہے، ابھی ہم نے گندم بوئی ہے تو جب اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے بھئی کھاد رنگ لائی ہے۔ وہ شخص بھی یہی کہنے لگا کہ ہاں میرے جوڑ کا کوئی ہے۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے آگ کا ایک شعلہ بھیجا، اس نے سارے باغات کو خاکستر کر دیا، اور
قرآن آگے فرماتا ہے اگر وہ کہتا نا کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، ماشاءاللہ میرے رب نے کتنا کرم فرما دیا ہے، تو ہم اس کو مال میں اور برکت دے دیتے، ہم اس کو دگنا کر دیتے۔ تو انا میں ہوں، میرے جوڑ کا کوئی ہے، اور جب 2 4 5 اکٹھے ہو جائیں کہتے نحنو ہم ہیں، ہمارے جوڑ کا پوری بستی میں کون ہے؟ اوے ہمارے ساتھ مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نا یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے نفس کو ذلیل کر رہی ہیں، جو ہمیں رسوا کر رہی ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ لی، یہ میرا حق ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہیں یا تم مائک سے ہٹو، یہ میرا حق ہے۔ کوئی دوسرا کہے تم کرسی سے اٹھو، یہ میرا حق ہے۔ یہ لی میرا حق ہے، یہ فصل میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، تم کہاں سے آئے؟ چوتھی بات کیا ہے؟ ان دی، میرے پاس بڑا مہنگا کوٹ میں نے پہن رکھا ہے، 40,000 کی میرے سر پہ کیپ ہے، کوئی میرے جوڑ کا کوئی ہے؟ ان دی، میرے جوڑ کا کوئی ہے؟ آئیے سورہ نساء آیت نمبر 35، خالق لم یزل، اس کے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں فرماتا، من کان مختالا فخورا، اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو تزکیہ نفس نہیں ملتا۔ تزکیہ نفس اسے ملتا ہے جو دل سے بھی جھک جاتا ہے رب کی بارگاہ میں، قالب سے بھی جھک جاتا ہے۔ بھئی قالب تو میرا بڑا ستھرا رہتا ہے، لیکن سوچا ہے کبھی کہ میرا قلب بھی ستھرا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں گھر سے نکلا، آپ گھر سے نکلے، تیاری کر لی، شادی پہ جا رہے ہیں، کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں، ہم روزمرہ آپ جو ہے اپنے آفس میں جاتے ہیں، آپ گھر سے ٹائی لگا لیتے ہیں، شوز پالش کروا لیتے ہیں، ڈریس استری کروا لیتے ہیں، لانڈری سے کپڑے آ جاتے ہیں، پوچھنے والا کہتا ہے کہاں بڑے تیار ہو کے جا رہے ہو؟ جواب دیا جاتا ہے اوے میں اپنے آفس میں جا رہا ہوں، میرے کولیگز مجھے دیکھیں گے۔ جواب دیا جاتا ہے میں شادی بیاہ میں جا رہا ہوں، میرے اپنے ہوں گے، پیارے ہوں گے، یار ہوں گے، دلدار ہوں گے، مجھے دیکھنے والے ہوں گے۔ ہاں میں ختم شریف میں جا رہا ہوں، حاجی یوسف صاحب دیکھیں گے، حاجی سلیم صاحب دیکھیں گے، حاجی بشیر صاحب دیکھیں گے، چودھری جعفر صاحب دیکھیں گے، مولوی طاہر صاحب دیکھیں گے، ہاں حاجی رشید صاحب دیکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر بن سنور کر نکلتے ہیں، اپنے قالب کو سنوار کے نکلتے ہیں، اپنے ظاہر کو سنوار کے نکلتے ہیں، کپڑوں کا اتار چڑھا کر کے نکلتے ہیں۔ سن، یہ ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارا، کس عمر پر سنوارا؟ تو جواب ہر کسی کا یہ ہے اپنوں نے دیکھنا ہے، یاروں نے دیکھنا ہے، پیاروں نے دیکھنا ہے، دلداروں نے دیکھنا ہے۔ وہاں دوست بھی ہوں گے، وہاں مخالفین بھی ہوں گے، وہاں حاسدین بھی ہوں گے، سب نے مجھے دیکھنا ہے۔ وہ جب ظاہر بھی نظروں نے مجھے دیکھنا تھا، میں نے کوٹ لگا لیا، میں نے کراکلی لگا لی، میں نے اچھا لباس پہن لیا، میرے ڈرائیور نے گاڑی نکال لی، میرے جو ہے خادم نے میرا جوتا پالش کر دیا۔ ہاں کبھی میرے سمیت ہم نے یہ سوچا ہے؟ خالق لم یزل، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور حدیث مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر روز اللہ رب العزت وحدہ لا شریک 70 مرتبہ بندے مومن کے قلب پر اپنی نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ بھئی اس ظاہر کو جب سیفی صاحب نے دیکھنا تھا، چودھری صاحب نے دیکھنا تھا، قاری صاحب نے دیکھنا تھا، مولانا صاحب نے دیکھنا تھا، چیئرمین صاحب نے دیکھنا تھا، ایم پی اے صاحب نے دیکھنا تھا، ایم این اے صاحب نے دیکھنا تھا، تو ہم نے سنوار لیا۔ لیکن میرے سمیت ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ جس دل کو ہر روز رب 70 مرتبہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے تو ایک دفعہ دیکھا، جو خالق 70 مرتبہ قلب مومن کو دیکھ رہا ہے، اور اس مومن کو ابھی بھی قالب سنوارنے کی فکر ہے۔ جسے دنیا دیکھتی ہے وہ مومن ابھی بھی قالب سنوار رہا ہے، اور وہ قلب جسے میرا رب دیکھتا ہے ہم اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہی پیغام ساہوچک کے تاجدار نے دیا، ہمیں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر بتایا کہ قلب کی صفائی کر لو، قلب کی ستھرائی کر لو، پھر ہوگا کیا؟ تمہارا تزکیہ نفس ہوگا، تصفیہ قلب ہوگا۔ آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم
جتنی محنت اپنے قالب کو سنوارنے پہ کرتے ہیں، جتنا خرچ ہم اپنے قالب کو سنوارنے پہ کر رہے ہیں، بھئی قالب سنوارنا ہے تو خرچ ہوتا ہے نا، لباس خریدنا پڑتا ہے، پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، لیکن قلب سنوارنے میں خرچ نہیں ہوتا، قلب سنوارنے میں خرچ نہیں ہوتا، ہوتا کیا ہے؟ بس اس قلب کی ستھرائی چاہیے۔ یہ ستھرائی کیسے ہوگی؟ اس میں عشق رسول کی شمع کی ضرورت ہے، اس میں محبت رسول کی ضرورت ہے۔ اب یہاں کوئی شخص آ کر آخری جملے ہیں، ان کو عقیدے کے طور پر جو ہے عقیدے کی اساس سمجھ کر اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم اسے کلمہ پڑھا دیں، علامہ تنویر سیفی صاحب کلمہ پڑھا دیں، میں پڑھا دوں، قبلہ پیر صاحب پڑھا دیں، اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ ایک سوال ہوگا، ایک تقاضا ہوگا کہ بھئی اب تم مسلمان ہو چکے ہو، اب کرنا کیا ہے؟ 5 وقتہ مسجد میں آنا ہے، عبادت میں رہنا ہے، ریاضت میں رہنا ہے، صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ دینی ہے، رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں، صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کرنا ہے، حسنات میں مشغول رہنا ہے، سیئات سے بچنا ہے، لغویات فضولیات سے دور رہنا ہے، اپنے رب کی عبادت استقامت اور محبت میں رہنا ہے۔ یہی ہم سب کا سوال ہوگا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مومن ہو جانے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد سب سے پہلے کوئی ایسا تقاضا بھی ہمیں دیا جائے کہ جس سے ہماری وہ نماز قبول ہو سکے، ہمارا وہ رکھا ہوا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہمارا وہ زکوٰۃ میں دیا ہوا مال قبول ہو جائے، ہمارا وہ کیا ہوا حج قبول ہوئے۔ تو سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تمہارے لیے اب یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اب ایمان لانے کے بعد ہمارا تقاضا یہ تھا کہ آ کر نماز میں کھڑا ہو جا، رب کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو قبول کروانے کی پہلے اساس لے، پھر نماز میں کھڑا ہو۔ وہ اساس کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر تعزیر مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، اس کو شعار بنا لے۔ پھر کیا کر؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کر، پھر عبادت کر، پھر ریاضت کر، پھر جو ہے روزے رکھ، پھر نماز پڑھ، پھر حج کر، پھر زکوٰۃ دے، پھر صوم و صلاۃ کی پابندی میں جو ہے قائم اللیل بن جا۔ لیکن اس سے پہلے کیا کر؟ عشق مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عرفان مصطفیٰ، ایقان مصطفیٰ پر پہلے کامل ہو جا، پہلے کامل ہو جا۔ حضرات گرامی قدر، یہی فکر اور پیغام میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اسی کی عکاسی کرتے ہوئے ساہو چک کے تاجدار حضرت قلندر کبریا میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ارشادات میں یہ چیز موجود ہے، آپ کے ملفوظات میں موجود ہے۔ تجلیات مرشد کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت قلندر کبریا فرماتے ہیں اے انسان، اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک مچھلی کی طرح زندگی گزار، اس سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے میں چلی جاتی ہے لیکن اس کو ملال نہیں ہوتا۔ آئیے حضرات، ہمارا بھی یہی تقاضا ہونا چاہیے، زمین سے اوپر بیٹھیں یا قبر میں چلے جائیں، ملال نہیں ہونا چاہیے، لیکن زمین کے اوپر بیٹھ کر اس قبر کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی چودھری اللہ رکھا صاحب چیئرمین صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، بڑے اچھے انسان تھے، بڑے خوبصورت اور خوبصیرت انسان تھے، اور ان کو یہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ حاصل کی۔ یہ حاجی صوفی محمد یوسف صاحب یہ عارف آدمی ہے، عارف کی سمجھ نہیں آتی، عارف دنیا دار ہوتا ہے لیکن وہ سیکل ہوتا ہے، اس کو ایک نگاہ ملتی ہے، وہ اللہ نے ان پر بھی کرم فرما رکھا ہے۔ حاجی چودھری اللہ رکھا صاحب نے حضور قبلہ عالم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اسی کہنے ہیں ساڈی قبر فلانے قبرستان چ بنایا جے، اوتھے اللہ دے ولی رہندے نے، اللہ دے ولیاں دی قبراں نے، کیوں بنائیے؟ یہ رب دی رحمت ہوے، اللہ کے ولی کے ساتھ حج عمرہ کرنا اور بات ہے، میرا تیرا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب رب اپنے ولی پہ رحمت
رحمت کی برکھا برساتا ہے نا، اس کے ساتھ جو خادم ہوتے ہیں نا، جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان پہ بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو رحمت ان پر برسے گی تم پر بھی برسے گی۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من